تو لیجئے پاکستان کی طرف سے اپنے چمن بارڈر کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور جو کابل سے آوازیں آ رہی ہیں، انٹرویوز دیے جا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، وہ بیانات اور وہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے آپ کو کابل کی مزید صورتحال واضح ہو جائے گی، اور دلی اور کابل کی جو دوستی پروان چڑھ رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اس اقدام کے بعد وہ دوستی اب ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ماجرا ہے کیا؟ یقیناً آپ یہ پوری خبر جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 14 اپریل 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کل ہی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان نے کس طرح سے TIR کو ایکٹیو کیا ہے، ایران کے ساتھ MOU سائن کیے تھے 2017-18 اور 2024-25 کے اندر۔ اس کے اندر مزید جو فعالیت ہے وہ پاکستان نے اپنی بڑھا دی تھی، اور اسی تجارتی کوریڈور یا راہداری کے ذریعے ہی پاکستان نے کل اپنی پہلی جو کھیپ ہے وہ ازبکستان کی طرف روانہ کی ہے۔ اب جب یہ تمام چیزیں ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو افغانستان کی جو تشویش ہے وہ آپ کو مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ افغانستان کی تشویش اس وجہ سے ہے کہ افغانستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جس قسم کے بھی تعلقات اگر ہم پاکستان کے ساتھ رکھ لیں، لیکن پاکستان کی بہرحال ہم ہر صورت کے اندر ایک مجبوری بن کر رہیں گے، کیونکہ پاکستان نے اپنی مارکیٹ کو وسیع ایشیا کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور وہ ہمارے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لیکن کل جیسا کہ پاکستان کی طرف سے جو ازبکستان میں پہلی کھیپ بھجوائی کی ہے اور ایران کا رستہ اپنایا گیا ہے، اس کے بعد افغانستان کی جو تشویش ہے افغان حکام کے، ان کے بیانات، ان کی گفتگو سن کر آپ کو جو صورتحال ہے وہ مزید واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ افغانستان کے وزیر تجارت ہے، انہوں نے افغانستان ٹائمز کے اندر اپنے ایک انٹرویو دیا ہے، گفتگو ہے ان کی، وہ کیا ہے اور کس انداز کے اندر وہ اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پڑھ کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو مزید کلیئرٹی بھی آ جائے گی۔ افغانستان کے بوری وزیر تجارت نے کہا کہ ایران اور ازبکستان کے ساتھ پاکستان کے نئے ٹرانزٹ معاہدے کی حالیہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان علاقائی تجارتی راستوں میں افغانستان کو مؤثر طریقے سے نظر انداز کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے اب ازبکستان کو سامان بھیجنے کے لیے ایران کے ذریعے ایک نئی راہداری کا استعمال شروع کر دیا، اور پہلی کھیپ روانہ بھی کی جا چکی۔ ان کے بقول یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تجارت کو افغانستان سے ہٹا کر وسطی ایشیا تک پہنچنے کے لیے ایران کو متبادل کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ افغان وزیر نے کہا کہ افغانستان وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک اہم پل ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ نئے راستے علاقائی تجارت میں افغانستان کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ پاک افغان تجارت پہلے ہی مستحکم نہیں تھی، اس لیے یہ نئی پیش رفت افغانستان کو ٹرانزٹ روٹس میں مزید تنہا کر دے گی۔ انہوں نے روایتی علاقائی راستوں کے بجائے افغانستان کو بائی پاس کرنے پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہوئے کہا کہ اس سے علاقائی روابط اور تجارت میں افغانستان کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان اب ایک مشکل پوزیشن میں ہے، کیونکہ علاقائی شراکت داری کے ذریعے تجارت کی توسیع کی سابقہ امیدیں مکمل طور کے پر کامیاب نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق یہ نکتہ سنیے گا، یہ بڑا دلچسپ ہے بھارت اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ افغانستان کے جو عبوری وزیر تجارت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ متوقع تجارتی پیش رفت ٹھیک سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور اسی طرح ایران کے ذریعے جن تجارتی مواقعوں کی توقع تھی وہ بھی منصوبے کے مطابق پروان نہیں چڑھ سکے۔ اس لائن کو میں مزید واضح اور آسان کر دیتا ہوں۔ افغانستان کے وزیر تجارت یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایران کے اندر چابہار والا معاملہ تھا اور اس کو انڈیا نے ایکٹیو کرنا تھا اور ہم نے اس کے ذریعے اپنی تجارت کو مزید آگے تک بڑھانا تھا، اب چابہار والا معاملہ تو وہ نہیں رہا۔ بھارت نے امریکی پریشر میں آ کے امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے ٹرمپ، انہوں نے جو کہا تھا جو بھی ایران کے ساتھ مزید تجارت کرے گا ہم ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، تو چابہار سے بھارت تو نکل گیا، اپنی جو پریورٹی ہوا کرتی تھی بھارت کی وہ اب نہیں رہی۔ تو افغانستان کے وزیر تجارت یہی بھارت سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم چابہار کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو آپ ایکٹیو کریں گے، آپ پاکستان کو بھول جائیے، ہم آپ کو متبادل دیں گے، ہم آپ کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ لیکن الٹا یہ ہوا کہ بھارت چابہار سے نکل گیا، اب افغانستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی، اور وہ جو ایئر کوریڈور بنانے کی بات کی جا رہی تھی کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان، وہ بھی فقط اعلامیوں اور بیانات کی حد تک ہی ہے۔ اور افغانستان کے یہی وزیر تجارت یہ بھی کہتے ہیں کہ گو کہ بھارت نے افغانستان کے اندر اپنے سفارتی مشن کو بحال تو کیا، لیکن وہ کان کنی یا انفراسٹرکچر ان بیانات کی حد تک ہی رہا، اس کو مزید آگے کو پیش رفت جو ہے وہ نہیں بنا سکا، اور بالخصوص ایک ایسے معاملے میں کہ افغانستان نئی مارکیٹ تک کیسے رسائی حاصل کرے، کیسے ایکسیس حاصل کرے، اس کے لیے جو بھارت ہے، نئی دلی جو ہے وہ کوئی مؤثر قسم کے اقدامات نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے گلہ بھی کیا ہے افغانستان ٹائمز کے اندر جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ تو اب آپ کو اس سے صورتحال
مزید واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان نے تو بہت پہلے پاکستان کے فیصلہ سازوں کی طرف سے افغانستان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی مختصر سی اور سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ نے دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا آپ ریاست پاکستان کا انتخاب کر لیں یا پھر آپ کالعدم ٹی ٹی پی کا انتخاب کر لیں۔ تو آپ نے اس معاملے کے اوپر کوئی رسپانس، پازیٹیو رسپانس پاکستان کو نہیں دیا، مثبت پیش رفت نہیں بڑھی، پاکستان کے اوپر حملے ہوتے رہے، افغانستان کے سرزمین سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، یو این کی رپورٹس اس کے اوپر آتی رہیں، خطے کے ممالک کی رپورٹس آتی رہیں، رشیا کی رپورٹس آئی جس نے آپ کو سرکاری سطح کے اوپر تسلیم بھی کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود آپ نے رشیا کو بھی کہا کہ وہ غلط بیانے سے کام لے رہا ہے، لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستان نے وسیع ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک متبادل جو مارکیٹ ہے وہ ڈھونڈ لی ہے، اور ایران کے ذریعے اب وہ سینٹرل ایشیا ممالک تک کنیکٹ ہو رہا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور ہم نے کل اس کے اوپر تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ معاہدہ TIR ہے کیا ہے، اور کس طرح سے اس کو بین الاقوامی چھتری بھی میسر ہے تاکہ اس سے ایران اور پاکستان جو ہے وہ پابندیوں سے بھی بچیں گے، وسیع ایشیا ممالک بھی پابندیوں سے بچیں گے، اور ایک لیگل وے میں تجارت بھی ہو سکے گی، پاکستان بھی محفوظ رہے گا اور پاکستان کو نئی مارکیٹ مل جائے گی۔ اور ایران نے یہ متبادل کے طور پر پاکستان کو یہ رستہ پرووائڈ کیا ہے افغانستان کے متبادل کے طور پر۔ تو بہرحال یہ تمام تر وہ صورتحال ہے، اور افغانستان کے اندر ایک بے چینی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور افغانستان کے وزیر تجارت کے جو بیانات ہیں یہ پڑھ کر ان کا انٹرویو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دلی اور کابل کی جو دوستی پروان چڑھ رہی تھی وہ فقط بیانات کی حد تک رہی، رسمی حد تک رہی، عملی طور کے پر ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ پاکستان یہ چاہتا ہے، اور پاکستان کی نیک خواہش یہی ہے کہ افغانستان آج بھی پاکستان کے کنسرن کو دور کرے، اور جو بہترین طریقے سے اور ایک محفوظ اور سستے اور مؤثر طریقے سے جو پاکستان اور افغانستان کی تجارت ہو سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے آگے دیگر وسیع ایشیا ممالک تک تجارت ہو سکتی ہے، اس سے بہتر اور جو روٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر افغانستان یہ کہے کہ اسی کے پاس بہتری روٹ ہے، اور ہم جس قسم کا بھی بیہیو پاکستان کے ساتھ کریں گے، اور پاکستان کی مجبوری ہوگا افغانستان کے پاس وہ واپس آئیں گے سینٹرل ایشیا تک کنیکٹ ہونے کے لیے، تو یہ پاکستان نے TIR کو ایکٹیو کر کے ایران کے ساتھ MOU سائن کر کے اس روٹ کو بحال کیا ہے، اور اپنی پہلی کھیپ ازبکستان میں روانہ بھی کر دی، اور یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی مجبوری نہیں ہے افغانستان، بلکہ افغانستان ہی کی اچھا ہوتا، ان کی تجارت کے لیے اچھا ہوتا اگر پاکستان ان کے ساتھ تجارت کرتا اور انہی کے ذریعے سینٹرل ایشیا مارکیٹ تک کنیکٹ ہوتا۔ تو بہرحال ان کی اپنی چوائس تھی، انہوں نے اپنا رستہ چنا ہے، اور ان کی جو اب تشویش ہے وہ افغانستان کے وزیر تجارت کے اس انٹرویو سے ہمیں سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو بہرحال وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔